الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و ناظرین، 18 ذو الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت امام مظلوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بات اصل میں یوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے جانشین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے مشن کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کفار نے، بالخصوص یہود نے، یہ سوچا کہ اگر یوں مسلمانوں کا روکا نہ گیا تو یہ تو پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور مقابلہ کرنے کی سکت تو ہمارے اندر ہے نہیں، اور سازشی تو یہودی پہلے دن سے تھے ہی۔ چنانچہ انہوں نے سازش کے تحت حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت یوں تیار کی کہ بظاہر ایمان اور اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اوڑھنے کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراضات کیے اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ چونکہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ 20 آدمی بیٹھے ہوں اور میں جا کر کہوں کہ تم 20 کے 20 غلط ہو، تو ظاہر بات ہے وہ سارے مل کر مجھے ہی غلط کہیں گے، تو میری سازش ناکام ہو جائے گی۔ اور اگر میں کہوں کہ ماشاءاللہ تم سارے ٹھیک ہو سوائے ان 2 کے، تو اب وہ 18 میرے ساتھ ملیں گے اور سوچیں گے یار ان 2 کے اندر کوئی بات تو ہوگی، اس لیے یہ ان کا انکار کر رہا ہے۔ بالکل بین یہی سازش یہودیوں نے کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بے بنیاد اور خواہ مخواہ کے بہانے بنا کر اعتراض بنانے شروع کیے۔ اور پھر ذو الحجہ کے وہ دن جب مسلمان حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے خون عثمان کے لیے یہ بڑے مناسب سمجھے۔ ان باغیوں نے اور بدبختوں نے جو در حقیقت یہودیوں کا ایک کاشت کردہ پودا تھا، انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور حضرت عثمان کو شہید کرنے کے درپے ہوئے۔ حضرت عثمان نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کر ایک تاریخی جملہ کہا، کہنے لگے تم نے میرا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے اور اس کنویں سے مجھے پانی پینے نہیں دیتے ہو جو کنواں میں نے خود خرید کے اپنے پیسوں سے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور اس مسجد نبوی میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو جس مسجد نبوی کی زمین میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر کے وقف کی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو میں وہی تو عثمان ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم انی رضیت عثمان فرض ان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر فرمایا تم جانتے نہیں ہو میں وہی عثمان ہوں کہ نبی پاک نے اپنا ہاتھ میرا ہاتھ قرار دیا تھا۔ پھر فرمانے لگے اسلام کے اندر اگر تم مسلمان ہو تو کسی کا قتل 3 وجوہات کی بنا پر جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1، قاتل کا قتل قصاص کے طور پر۔ نمبر 2، شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو رجم کی سزا، پتھروں کے ذریعے قتل۔ نمبر 3، اگر کوئی مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ فرمانے لگے نمبر 1 بات ناحق قتل کرنا اسلام قبول کرنے کے بعد تو بڑے دور کی بات ہے، میں نے تو زمانہ جہالت میں اور زمانہ کفر میں بھی کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا۔
نمبر 2، شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ تو میں نے تو زنا حالت کفر میں بھی کبھی نہیں کیا، میری زندگی تو اتنی صاف ہے، اتنی پاک ہے کہ ایمان کی بات تو بہت دور کی بات ہے، حالت کفر کے اندر بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا، مجھے قتل کس بات پر کرتے ہو؟ اور نمبر 3 فرمایا کہ مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے۔ میں نے جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس دن سے لے کر آج تک کفر کا سوچا بھی نہیں ہے۔ تمہیں شک ہے تو سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں آج بھی کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہوں۔ لیکن باغی تو چونکہ ان باتوں کو جانتے نہیں تھے، ان کا مطالبہ تو صرف خون عثمان ہی تھا۔ فرمایا اگر اس کے باوجود تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں انشاءاللہ کامیاب جاؤں گا۔ پروانوں نے عرض کی